کیا کبھی سوچا ہے کہ حسد جیسے پرانے پیچیدہ جذبے کو سمجھنے کا کوئی نیا طریقہ بھی ہو سکتا ہے؟ اور کیا ہو اگر وہ طریقہ فزکس میں چھپا ہو؟ جی، کوانٹم میکینکس میں۔ آج ہم یہی دلچسپ تعلق دیکھنے والے ہیں کہ کیسے ایک قدیم انسانی جذبے کو سمجھنے کے لیے ہم سائنس کی ایک بہت ہی جدید فیلڈ سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کو ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کیا کوئی منفی سوچ جیسے کہ حسد ایک لہر کی طرح کام کر سکتی ہے، ایک ایسی لہر جو دوسروں پر اثر ڈالے؟ یہ سوال شاید عجیب لگے، لیکن اس کا جواب ہمیں انسانی توجہ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ دے سکتا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ حسد کی کوانٹم تشبیہ کے بارے میں ہے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم فزکس کو صرف ایک مثال یعنی میٹافر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی سائنسی دعویٰ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی اہم فرق واضح کرنا ضروری ہے۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ حسد کے خیالات کوئی اصلی کوانٹم پارٹیکلز ہیں، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم فزکس کے اصولوں کو صرف ایک ذہنی ماڈل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تاکہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں کو ایک نئے انداز سے سمجھ سکیں۔ تو بنیادی خیال یہاں سے آتا ہے۔ دیکھیں، جدید فزکس یہ کہتی ہے کہ کائنات اصل میں ذرات سے نہیں بلکہ توانائی کے میدانوں یعنی فیلڈز سے بنی ہے، اور پارٹیکلز تو ان فیلڈز میں صرف ایک ہلچل یا وائبریشن ہے۔ بالکل اسی طرح ہم انسانی شعور کو بھی ایک ایسے سسٹم کے طور پر دیکھ سکتے ہیں جو اپنے ارد گرد اثر کا ایک نفسیاتی میدان بناتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ نفسیاتی میدان بنتا کیسے ہے؟ چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ اور توجہ کیسے ایک حقیقی محسوس کیے جانے والے دباؤ میں بدل سکتی ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کی 3 سیڑھیاں ہیں۔ جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو حسد کی ایک طاقتور نفس نفسیاتی لہر بنتی ہے۔ پہلی چیز، کسی پر شدید منفی توجہ مرکوز کرنا۔ دوسری، اسی خیال کو بار بار مسلسل دہراتے رہنا۔ اور تیسری، اس میں شدید جذبات کا تڑکا لگا دینا۔ جب یہ تینوں مل جاتے ہیں تو ایک عام سا خیال ایک بہت ہی منظم اور طاقتور قوت بن جاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوانٹم فزکس سے آبزرور ایفیکٹ کی مثال لی جا سکتی ہے۔ کوانٹم دنیا میں جب آپ کسی چیز کو دیکھتے یا ناپتے ہیں تو آپ کا دیکھنا ہی اس کی حالت بدل دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کسی انسان پر مسلسل اور شدید توجہ ڈالی جائے تو یہ کوئی عام سی بات نہیں رہتی، بلکہ یہ ایک فعال قوت بن جاتی ہے جو اس پر دباؤ ڈالتی ہے۔ تو اس دباؤ والے میدان کا اثر ہوتا کیا ہے؟ یہ کوئی جسمانی حملہ نہیں ہے، بلکہ یہ جس شخص کو ہدف بنایا گیا ہے اس کی خود اعتمادی کو کمزور کر سکتا ہے، اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کو دھندلا سکتا ہے اور اس کا ذہنی سکون چھین سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا اثر تب اور زیادہ ہوتا ہے جب وہ شخص خود اندر سے کمزور یا غیر محفوظ محسوس کر رہا ہو۔ لیکن کہانی یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ لیتی ہے۔ اب تک ہم اس شخص کی بات کر رہے تھے جس سے حسد کیا جا رہا ہو، مگر کیا ہو اگر حسد کا اصل اور سب سے بڑا شکار کوئی اور ہو؟ اور یہی اس پورے تجزیے کا مرکزی نقطہ ہے۔ حسد کرنے والا اپنی ساری منفی توانائی باہر کی طرف پھینکتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا سب سے پہلا اور سب سے تباہ کن اثر خود اسی کی ذات پر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سائنس سے ایک اور تصور ادھار لیتے ہیں، انٹروپی۔ انٹروپی کا مطلب ہے کسی بھی سسٹم میں بے ترتیبی اور بگاڑ کا بڑھنا۔ جب کوئی انسان مسلسل حسد جیسے منفی جذبے میں رہتا ہے تو وہ انجانے میں اپنے ہی دماغ اور جسم کے نظام میں ایک داخلی انتشار یعنی ہائی انٹروپی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس داخلی انتشار کے نتائج بہت بھیانک ہے، جس میں ہر وقت سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول کی سطح بڑھی رہتی ہے، دماغ کے نازک سرکٹس کو نقصان پہنچتا ہے، نیند خراب، دل کی دھڑکن بے ترتیب، رشتے زہریلے ہو جاتے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ انسان ایک روحانی اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس تک نہیں رہتا۔
اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک گہرا روحانی اصول ہے، جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں بھی واضح ہے کہ بری چال اور برا منصوبہ آخر کار اسی کو گھیر لیتا ہے جو اسے بناتا ہے۔ یہ قدرت کا ایک قانون ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس منفی میدان سے بچا کیسے جائے؟ اس کا جواب ایک اور دلچسپ سائنسی تصور میں ہے، جسے ہم روحانی گونج یا ریزوننس کہہ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ سلائیڈ اس فرق کو بالکل صاف صاف دکھا رہی ہے۔ ایک شخص جو شکر، بھروسے اور یاد الہی کی حالت میں ہے، وہ ایک ایسی مثبت فریکوینسی پر ہوتا ہے کہ حسد کی منفی لہروں کو اس سے جڑنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، وہ اس سے مطابقت ہی نہیں رکھتی۔ دوسری طرف ایک غیر محفوظ اور خوفزدہ شخص ان منفی لہروں کے لیے ایک کھلا میدان بن جاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دفاع کا مطلب کوئی دیوار کھڑی کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی اندرونی حالت کو ایسا بنا لینا ہے کہ منفی توانائی کو آپ کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ ہی نہ ملے، وہ آپ سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہے، اس کا کنیکشن ہی نہیں بن پاتا۔ اس تجزیے کا آخری حصہ اس عملی حل پر ہے جو ماخذ میں پیش کیا گیا ہے، یعنی پناہ کا تصور، جو صرف ایک دعا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اللہ کی پناہ میں آنا اصل میں ایک روحانی ریسیٹ بٹن کی طرح ہے۔ یہ صرف مدد مانگنا نہیں، بلکہ یہ اپنی توجہ کو خطرے سے ہٹا کر تحفظ کے اصل مرکز پر لگانے کا ایک شعوری اور فعال فیصلہ ہے۔ اس ایک فیصلے سے آپ کی پوری اندرونی حالت بدل جاتی ہے۔ قرآن کی یہ مشہور آیت دراصل اسی ری کانفیگریشن کا ایک عملی ٹول ہے۔ یہ ہمیں ہدایت دیتی ہے کہ ہم اپنی توجہ کو خوف اور منفی سوچوں سے ہٹائیں اور اسے اس ذات کی طرف موڑ دیں جو ہر قسم کے شر سے بچانے والی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حتمی روحانی دفاع ان 3 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، شعور، یعنی یہ جاننا کہ میری اندرونی حالت کیا ہے۔ دوسرا، توکل، یعنی اپنا بھروسہ صحیح جگہ پر رکھنا۔ اور تیسرا، ذکر، یعنی اس تعلق کو مسلسل زندہ اور تازہ رکھنا۔ یہ تینوں مل کر وہ حفاظتی فریکوینسی بناتے ہیں جسے حسد کی کوئی لہر چھو نہیں سکتی۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ ہماری توجہ کی فریکوینسی کیا ہے؟ کیا ہماری سوچ خوف اور بے یقینی کی لہروں سے جڑتی ہے یا پھر شکر اور توکل کی فریکوینسی پر کام کرتی ہے؟ کیونکہ اس پوری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ اصل دفاع کوئی باہر کی شے نہیں بلکہ ہماری اپنی اندرونی حالت ہے۔